ہوتا ہے کہ کرتا چلا جاؤں، یہ جہنم کے گہرے گھڑے میں ڈالتی ہے۔ اور ایک تیسری قسم کی بھی لالچ ہے جس کو آپ کی آسان زبان میں سمجھاؤں کہ وہ نیوٹرل ہے، نہ ثواب ہے نہ گناہ ہے، جائز مباح۔ کچھ لوگوں کو کھانے پینے کی بڑی شوق ہوتا ہے، ہر اچھا کھانا کھانا ہے، ٹھیک ہے، اگر جائز طریقے سے کھاتے ہیں تو ناجائز نہیں ہے، خوشبو لگانے کی، لباس پہننے کی۔ اب یہ جو مباح لالچ ہوتی ہے نا کسی چیز کے کرنے کی، یہ جائز تو ہے، لیکن اگر اسی کے ساتھ اچھی نیت لگا دی جائے تو یہ جائز کام بھی نیکی بن جاتا ہے، اور اسی کے ساتھ بری نیت لگا دی جائے یہ حرام ناجائز بن جاتا ہے۔ مثال کے طور پر کوئی شخص خوشبو اس لیے لگائے کہ یار لوگوں کو پتہ چلے میں کتنی مہنگی خوشبو لگاتا ہوں، لوگوں کو پتہ چلے میں کیسی، میری سلیکشن کیسی ہے، تھوڑا روب دبدبا۔ فرمایا جو لوگوں کو نیچا دکھانے کے لیے خوشبو لگائے، یہ خوشبو قیامت کے دن مردار کی بدبو میں تبدیل ہو جائے گی۔ تو جائز تھا نا خوشبو لگانا، نیت بری کر لی نا ساتھ، اور اگر نیت اچھی ہو کہ نبی پاک کی سنت ادا کر رہا ہوں، میرے پسینے کی بدبو سے میرے بھائیوں کو تکلیف نہ ہو اس لیے خوشبو لگا رہا ہوں، تو انشاءاللہ خوشبو لگانے کا بھی ثواب ملتا چلا جائے گا۔ تو تین باتیں سیکھی ہم نے، سمجھ رہے؟ ایک گناہوں کی لالچ، ایک نیکیوں کی لالچ، ایک جائز کاموں کی لالچ۔ مگر جو جائز کاموں کی عادت ہے اس کو اچھا کیا جا سکتا ہے اگر اس کے ساتھ نیت اچھی کر لی جائے۔ آپ ذرا سمجھیے گا ہمارے اسلاف کو، ہمارے بزرگان دین کو کس طرح اچھے کاموں کی لالچ تھی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ سنیے۔ ایک بار نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ بیٹھے، اعلان کیا آج تم میں سے کس نے روزہ رکھا ہے؟ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کھڑے ہو گئے، کہتے حضور آج میں نے روزہ رکھا ہے۔ آقا نے فرمایا اچھا بتاؤ آج تم میں سے کس نے جنازے میں شرکت کی ہے؟ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا پہلے مرتبہ یا سمجھ لو کہ مقام کیا ہے، افضل البشر بعد الانبیاء، نبیوں کے بعد سب سے افضل ہستی ہیں۔ میرے آقا نے آپ کو جنت کی بشارت عطا فرمائی ہے، اس کے باوجود نیکیوں کی لالچ کیسی تھی؟ سنو، حرص نیکیوں کی کیسی تھی؟ آقا پوچھتے کون ہے جس نے آج جنازے میں شرکت کی؟ حضرت ابو بکر صدیق کہتے ہیں حضور آج میں نے جنازے میں شرکت کی ہے۔ تیسرا سوال کیا آج تم میں سے کس نے مسکین کو کھانا کھلایا؟ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کھڑے ہوتے ہیں حضور آج میں نے مسکین کو کھانا بھی کھلایا۔ آقا نے پوچھا اچھا یہ بتاؤ آج کون ہے جس نے تم میں سے مریض کی عیادت کی ہے؟ صدیق اکبر پھر کھڑے ہوتے ہیں، کہتے ہیں آقا میں نے آج مریض کی بھی عیادت کی ہے۔ یہ کیا تھا؟ کس نے کہا تھا یہ سارے کام کرنے کو؟ یہ وہ جذبہ، وہ نیکیوں کی لالچ۔ سرور کائنات فرماتے ہیں کہ جس کسی میں یہ خصلتیں جمع ہو جائیں وہ جنت میں داخل ہوگا۔ یہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کی شان بھی پتہ چلی اور ہمیں ایک فارمولہ بھی مل گیا۔ کبھی زندگی میں ایسا کرنا کہ روزہ رکھ کر مریض کی عیادت بھی کریں، کسی مسکین کو کھانا بھی کھلائیں اور کسی جنازے میں بھی شرکت کر لیں، کیا معلوم نیکوں کی ادا کرنے کے صدقے اللہ ہمیں بھی جنت میں داخلہ عطا فرما۔ اچھا حضرت عمر فاروق کی اب بات سنو، مرتبہ کیسا؟ ہمارا تو مرتبہ ہی کوئی نہیں، 5 ٹائم نماز پڑھے تو سیٹسفائی ہو جاتے ہیں، یار میں نمازی آدمی بہت ہے نا بھائی، 5 ٹائم نماز تو پڑھ لیتا ہوں اور کیا کروں، نفل پڑھنا ضروری تو نہیں ہے نا، رمضان کے روزے رکھ لیتا ہوں، اب نفلی روزے رکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ ارے بھائی زکوٰۃ پوری دے دیتا ہوں یہی بڑی بات ہے، صدقہ دینے کی کیا ضرورت ہے؟ ہم جیسا گناہگار آدمی تھوڑی بہت نیکیاں کر لے اپنے آپ سے مطمئن ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ حضرت عمر وہ ہیں جن کے بارے میں میرے آقا فرماتے میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا۔ عمر جس گلی سے گزر جائے اس گلی سے شیطان نہیں گزرتا، یہ مرتبہ۔ مگر سنو نیکیوں کا جذبہ کیسا تھا، حرص کیسی تھی، لالچ کیسی تھی۔ حضرت عمر کے بارے میں آتا ہے کہ جب آپ پر قاتلانہ حملہ ہوا، آپ زخموں سے چور چور ہو گئے، تو حضرت ابن عباس کہتے ہیں میں حضرت فاروق اعظم کی خدمت میں حاضر ہوا، آپ پر کپڑا ڈالا ہوا تھا۔ اب لوگ سوچ رہے تھے کھڑا کیسے کریں، حضرت کو ہوش کیسے آئے گا، آپ کھڑے کیسے ہوں گے؟ تو کسی نے کہا یہ نماز کے نام پر جتنی جلدی اٹھیں گے کسی اور نام پہ نہیں اٹھیں گے۔ حضرت عمر سے کہا گیا یا امیر المومنین نماز،
نماز کا وقت ہو گیا ہے، آپ زخموں سے چور چور ہیں، بلیڈنگ ہو رہی ہے، خون بہ رہا ہے۔ حضرت عمر کھڑے ہو جاتے ہیں، فرماتے ہیں اللہ کی قسم جو نماز ترک کرے اس کا اسلام میں کوئی حصہ نہیں۔ پھر آپ نے زخمی حالت میں بھی نماز ادا کی۔ آپ ذرا سوچیں تو صحیح، اللہ والے زخمی حالت میں نماز پڑھے ہیں۔ آج سر میں درد ہو تو بندہ کہتا ہے یار اب کل سے نماز پڑھوں گا، آج تھوڑی طبیعت ٹھیک نہیں ہے اس لیے مسجد میں نہیں گیا۔ نماز کو اتنا ہلکا جانتے ہو کہ تمہاری سر میں درد ہو تو نماز چلی جائے ہیں؟ سر میں درد ہوا تو کوئی دوپہر کا کھانا چھوڑا ہے؟ بخار بھی ہوتا ہے تو بندہ اپنی دکان ہو تو کھولنے جاتا ہے۔ نوکری والے تو بہانہ ڈھونڈتے ہیں، البتہ اپنی دکان ہو تو وہ بخار میں بھی جاتا ہے۔ کیوں؟ یار کاروبار ہے، میرا اپنا کاروبار ہے۔ تمہیں اپنے کاروبار کی فکر ہے، تمہیں نماز کی فکر نہیں۔ حالانکہ نماز وہ برکت والا کام ہے، نماز پڑھو اللہ صحت عطا فرمائے گا، نماز پڑھو روزی میں برکت ہوگی، نماز پڑھو چہرے کا نور ملے گا۔ نماز تو پریشانیاں دور کرتی ہے، مگر لوگ چھوٹی چھوٹی بات پر نماز چھوڑ دیتے ہیں۔ ایک وہ تھے کہ جو نفلی نماز بھی نہ چھوڑتے تھے۔ اب سنو، حرص کی بات ہو رہی ہے نا، نیکی کے کام میں کس طرح جذبہ تھا۔ حضرت سیدنا صفوان بن سلیم، آپ کی پنڈلیاں نماز میں زیادہ دیر کھڑے رہنے کی وجہ سے سوج جاتی تھی۔ آپ اس قدر عبادت کرتے کہ اگر آپ سے کہہ دیا جاتا کہ کل قیامت ہے، اگر آپ سے کہا جاتا کہ کل قیامت ہے، پھر بھی آپ اپنی عبادت میں کچھ اضافہ نہ کر سکتے۔ اتنا پیک، اتنا پراپر جدول تھا عبادت کا کہ جگہ ہی نہیں تھی کہ کچھ اور اضافہ کریں، اتنی روز عبادت کرتے۔ اور سنو عبادت کا جذبہ کیسا تھا۔ سردی میں ہم کیا کرتے ہیں؟ سردی میں ہم کہاں سوتے ہیں؟ کمرے کے اندر لحاف اوڑھ کر۔ کیوں؟ اچھی نیند آئے۔ نارملی گرمی میں لوگ کہاں سوتے ہیں؟ جن کا گھر بڑا ہو، گاؤں کے لوگ باہر صحن میں یا چھت پر سوتے ہیں نا، تاکہ ٹھنڈی ہوا آئے تو زیادہ اچھی نیند آئے۔ اللہ والوں کی شان دیکھو، سردی میں آپ باہر سوتے تھے، چھت پر سوتے تھے، تاکہ سردی کی وجہ سے زیادہ دیر سو نہ سکیں، باقی رات اللہ کی عبادت کر سکیں۔ گرمی میں کمرے کے اندر سوتے تھے تاکہ گرمی سونے نہ دے، تھوڑی نیند کے بعد آنکھ کھل جائے اور باقی رات رب کی عبادت میں گزر جائے۔ یہ وہ جذبہ تھا میرے پیچھے اسلامی بھائیوں، یہ وہ لالچ تھی۔ مگر آج ہم نیکیوں سے دور بھاگتے ہیں اور گناہوں کی طرف دوڑے چلے جا رہے ہیں۔ ایسا لگتا ہے کہ میں نے یہ گناہ نہیں کیا تو پیچھے رہ جاؤں گا۔ نماز چھوٹنے پر افسوس کرنے والے کم دیکھے ہوں گے، اور کوئی نئی فلم چھوٹ جائے تو افسوس کرنے والے بڑے ملتے ہیں۔ یار وہ فنکشن ہوا تھا میں نہیں جا سکا، وہ بڑا زبردست شو ہوا تھا میں رہ گیا۔ اللہ کے بندے، آج فجر کے دن اللہ کی رحمت بٹی تھی مسجد میں، اس میں جانے سے رہ گیا، تجھے کوئی افسوس نہ ہوا، تجھے کوئی غم نہ ہوا۔ سوچئے میرے پیچھے اسلامی بھائی، کس قدر فرق ہے ہمارے اندر اور ہمارے بزرگان دین کے اندر۔ وہ کیسے لالچ میں تھے کہ جلدی جلدی نیکیاں جمع کر لیں، اور آج ایسا لگتا ہے ریس لگی ہوئی ہے معاذ اللہ کہ کون جلدی جہنم میں چلا جائے۔ کون سا نشہ ہے جس کی طرف ہمارے نوجوان نہیں جا رہے؟ کون سا برا کام ہے جس کی طرف ہمارا نوجوان نہیں جا رہا؟ خدا را نہ کرو، نہ جاؤ ان برائیوں کی طرف۔ حضرت جنید بغدادی کا نام آپ نے سنا ہوگا، کتنے بڑے اللہ کے ولی، آپ کا نام کتنا بڑا ہے، مگر اتنی بڑی شخصیت ہونے کے باوجود نیکیاں کمانے کا جذبہ ایسا تھا کہ آپ ذکر الہی کرتے رہتے، زبان بند نہیں کرتے تھے۔ ایک بار نائی کے پاس گئے مونچھیں کٹوانے کے لیے، تو نائی نے کہا حضور تھوڑی دیر خاموش ہو جائیں، اب اگر آپ نے اب بھی خاموش نہ ہوئے تو آپ کے ہونٹوں پہ کٹ لگ جائے گا۔ حضرت جنید بغدادی فرماتے کٹ لگتا ہے تو لگ جائے، تم اپنا کام جاری رکھو، میں اللہ کا ذکر نہیں چھوڑ سکتا۔ لمحہ بھر بھی ذکر الہی نہ چھٹتا تھا۔ میرا سوال ہے، جو مجھے سوشل میڈیا پہ سن رہے ہیں، جو یہاں لیاری میں ہری مسجد میں جمع ہیں، ہمارا کتنی دیر ذکر الہی میں وقت گزرتا ہے؟ ان کا لمحہ غفلت میں نہیں گزرتا تھا، ہمارا لمحہ عبادت میں نہیں گزرتا۔ ان کا دن عبادت کے بغیر نہیں ہوتا تھا، ہماری پورے دن میں عبادت نہیں ہوتی۔ ان کی راتیں نوافل کے بغیر نہیں گزرتی تھی، آج ہماری راتیں گناہوں کے بغیر نہیں گزرتی۔ سوچئے
کیا جواب دیں گے اللہ کی بارگاہ میں؟ کس طرف ہم جا رہے ہیں؟ اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، ایک جو لالچ ہے نا، ایک بڑی لالچ جو دلوں میں پھنس گئی ہے، وہ ہے مال کی لالچ۔ پیسہ ہونا چاہیے، ارے جناب پیسہ ہوگا تو ساری مشکلیں آسان ہو جائیں گی، پیسہ ہوگا تو پریشانی دور ہو جائے گی۔ یہ بہت بڑی بھول ہے آپ کی۔ ارے اگر پیسے سے شفا ملتی تو کوئی امیر بیمار ہو کر نہ مرتا، اگر پیسے سے مسئلے حل ہوتے تو کوئی امیر ٹینشن کا شکار نہ ہوتا۔ پیسہ دکھوں کا مداوا نہیں ہے، اللہ راضی ہوگا تو وہ غریب کو بھی سکھ کی نعمت عطا فرما دیتا ہے۔ ساری دنیا کا پیسہ ہو، بہترین ڈاکٹر ہو، اللہ نے شفا نہیں دینی تو شفا نہیں ملنی۔ 1 روپیہ جیب میں نہ ہو اور بندہ بہت بڑی بیماری میں ہو، درود پڑھتے پڑھتے سو جائے، اللہ چاہے تو صبح صحت یاب اٹھتا۔ تو اللہ سے لو لگائیے نا، مال کے پیچھے بھاگتے۔ یہ لالچ پھر کیا کرواتی ہے؟ حرام روزی۔ ہاں، بندہ کہتا ہے ملاوٹ کر کے بھی کما لو، جھوٹ بول کے بھی کما لو، سود کا کام کر کے بھی کما لو، یار کسی طرح پیسے والا بننا ہے، لیاری سے نکلنا ہے۔ میں بھی تو ڈیفنس میں جاؤں نا۔ ڈیفنس اور کلفٹن اور بہادر آباد کے خواب دیکھنے والوں، آؤ مل کے جنت کی تیاری کرتے ہیں۔ کتنے دن رہو گے؟ اگر اچھی جگہ گھر لے بھی لیا تو کتنے دن رہو گے اس گھر میں؟ 10 سال، 15 سال، 20 سال، پھر کیا ہونا ہے؟ پھر کدھر جانا ہے؟ قبر میں۔ کبھی سوچا قبر میں کتنے سال رہوں گا؟ وہ قبر روشن ہوگی کہ نہیں؟ آج حرام کما کر، حرام کام کر کے، جھوٹ بول کے، ملاوٹ کر کے، دھوکہ دے کر، سود کا کام کر کے، ڈکیتی مار کے، چوری کر کے، لوگوں پر ظلم کر کے مال کما لیا۔ کبھی سوچا یہ مال لے کر جب میں دنیا سے جاؤں گا تو بنے گا کیا میرا؟ سنو، میں ایک آپ کو دل ہلا دینے والا واقعہ سنانا چاہتا ہوں۔ حضرت سیدنا مالک بن دینار ایک بیمار کے سرہانے پہنچے۔ وہ قریب الموت تھا، آخری وقت تھا۔ آپ نے کئی بار اسے کلمہ پڑھانا چاہا۔ آخری وقت میں یہ چلے تشریعی مسئلہ بھی سمجھ لیں کہ جب کسی کا آخری وقت ہو تو اس کو جا کر یہ نہ کہیں کہ کلمہ پڑھو، بلکہ اس کے پاس جا کر خود ہی کلمہ پڑھنا شروع کر دیں، تو آپ کی آواز سن کر انشاءاللہ اسے بھی کلمہ یاد آ جائے گا اور وہ بھی پڑھنا شروع کر دے گا۔ کہنا نہیں چاہیے کلمہ پڑھو، کیونکہ اس وقت بندہ بڑی تکلیف میں ہوتا ہے۔ ہو سکتا ہے وہ کہہ دے جاؤ میں کلمہ نہیں پڑھتا، تو کہیں اس کا خاتمہ برا نہ ہو جائے، سمجھ رہے؟ تو آپ نے اس کے ساتھ ساتھ کلمہ پڑھنا ہے۔ حضرت مالک بن دینار کلمہ پڑھتے رہے، مگر وہ شخص 10-11 اس کی آوازیں لگاتا رہا۔ یہ کلمہ پڑھتے، وہ 10-11 کہتا رہا۔ جب وجہ پوچھی کہ کیوں کلمہ نہیں پڑھتے، کہتے وہ بندہ کہتا ہے جس کا آخری وقت ہے، میرے سامنے ایک آگ کا پہاڑ ہے، میں کلمہ پڑھنے کی کوشش کرتا ہوں، یہ آگ مجھے جلانے کے لیے آگے آتی ہے۔ حضرت مالک بن دینار بڑے پریشان ہوئے، لوگوں سے پوچھا معاملہ کیا ہے، یہ بندہ کرتا کیا تھا؟ فرمایا یہ سود خور تھا اور کم تولا کرتا تھا۔ کم تول کر مال بیچتے ہیں، کم ناپ کر مال بیچتے ہیں، سود کا کاروبار کرتے ہیں۔ ذرا سوچئے، پیسے تو آ جائیں گے، جواب کیا دو گے رب کو؟ آج کئی ایسے بھائی ملتے ہیں جو کہتے ہیں دعائیں قبول نہیں ہوتی، پتہ نہیں پریشانیاں دور نہیں ہوتی۔ ایک بار حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک شخص کو دیکھا جو روتے روتے دعا مانگ رہا تھا، گر گڑا کر اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگ رہا تھا۔ حضرت موسیٰ نے رب سے عرض کی مولا اس بندے کی دعا قبول کیوں نہیں فرماتا، تجھے کیسے پکار رہا ہے، کتنا رو رہا ہے؟ اللہ نے فرمایا اے موسیٰ یہ بندہ اتنا روئے کہ روتے روتے مر جائے، اتنے ہاتھ اٹھائے کہ اس کے ہاتھ آسمان کو چھو جائیں، اے موسیٰ میں نے اس کی دعا قبول نہیں کرنی۔ کہ یا اللہ کیا وجہ ہے؟ فرمایا اے موسیٰ یہ کھاتا حرام ہے، جو لباس پہنا ہے یہ حرام ہے، اس کے گھر میں جو مال ہے وہ حرام ہے۔ کیسے حرام کمانے والے کی دعا قبول ہوگی؟ سوچو، نہیں جانا ہمیں حرام کی طرف، نہیں جانا ہمیں حرام کاموں کی طرف، حرام روزی کی طرف، کیونکہ رب ناراض ہوا تو یہ مال کسی کام کا نہیں۔ میرے میٹھے اسلامی بھائی، آج ایک اور لالچ ہے نوجوانوں کو،
لڑکیوں سے دوستیاں ہو جائیں، بے حیائی کے مناظر دیکھوں، کسی طرح معاذ اللہ بے حیائی کے کام کروں. سوچو یہ لالچ تمہیں برباد کر دے گی. یہ تھوڑی دیر کی لذت کہیں کا نہیں چھوڑے گی. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ تنور جیسے ایک سوراخ کے پاس معراج کی رات میرے آقا نے کیا دیکھا؟ ایک تنور جیسا سوراخ تھا. میرے آقا نے اندر جھانک کر دیکھا، کچھ برہنہ مرد اور عورتیں تھیں، ان کے نیچے آگ کا شعلہ نکلتا تھا. وہ مرد اور عورتیں دھاڑے مارتے، ہائے ہائے کرتے. نبی پاک نے جبریل امین سے فرمایا، اے جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ جبریل امین نے کہا یہ زانی مرد اور زانیہ عورتیں ہیں. اے تھوڑی دیر کی لذت کے لیے اپنی جوانیاں برباد کرنے والوں، اے بے حیائی کے اڈوں پر جانے والوں، اے انٹرنیٹ پر گندے گندے مناظر دیکھنے والوں، توبہ کر لو. یہ تھوڑی دیر کی لذت ہے. قیامت کے دن، محشر کے دن اور آگے جا کر جہنم کے عذاب میں گرفتار ہوئے تو کیا کرو گے؟ سرما لگایا ہے نا، سرما لگاتے ہوں گے آپ. سرما لگاتے وقت ہمارا ہاتھ کانپ رہا ہوتا ہے کہ یار کہیں غلطی سے آنکھ میں سرما کی جو سلائی ہے وہ لگ نہ جائے. کتنی ڈر لگ رہا ہوتا ہے. تھوڑا تیز سرما ہو تو چیخ نکل جاتی ہے. اتنی نازک ہے میری اور آپ کی آنکھیں. مگر جو آنکھوں کو حرام سے پر کرتا ہے اس کی آنکھوں میں جہنم کی آگ کی سلائیاں پھیری جائیں گی. ہے کوئی ہم میں سے جو اس عذاب کو برداشت کر سکے؟ کان میں روئی ڈالتے ہیں، دیکھا ہوگا آپ نے، صفائی کرتے ہیں، تھوڑا سا زور سے ڈال دیں چیخ نکل جاتی ہے، درد ہونے لگتا ہے. اتنا نازک ہے میرا اور آپ کا کان. اے میوزک سننے والوں، اپنے کانوں میں ہیڈ فون لگا کر گندی گندی باتیں سننے والوں سنو. جو اپنے کانوں کو حرام سے پر کرے گا اس کے کانوں میں جہنم کے کیل ٹھوکے جائیں گے. کیسے برداشت ہوگا یہ عذاب؟ ارے آؤ مل کر لالچ کرتے ہیں، آؤ مل کر کوشش کرتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ نیکیاں کما کر جائیں اور جنت کی نعمتیں حاصل کریں. کیوں یہ تھوڑی دیر کے لیے گناہ کر کے اپنے نامہ اعمال میں یہ ہم برے برے عذاب، خطرناک عذاب اپنے لیے تیار کریں؟ شراب، معذرت کے ساتھ جس علاقے میں آیا ہوں، ویسے تو اب پورے پاکستان میں ہی بدقسمتی کے ساتھ مملکت خدا داد پاکستان مسلمانوں کا ملک ہے، مگر بتایا یہ جاتا ہے کہ اب کولڈ ڈرنک کی طرح شراب پی جاتی ہے شادیوں کے اندر، پارٹیوں کے اندر، دوستوں کے اندر. کیا مرنا نہیں ہے؟ شراب پینے والا کیا یہ سمجھتا ہے کہ مجھے اللہ کو جواب دینا نہیں؟ حدیث پاک میں شراب کو برائیوں کی ماں قرار دیا گیا. یہ مدر آف ایول ہے، ساری برائیوں کی ماں ہے. اور نبی پاک نے جب برائیوں کی ماں فرمایا نا تو ایک واقعہ خود سنایا صحابہ کرام کہ ایک عورت نے ایک مرد کو اپنے پاس بلایا اور دروازہ بند کر کے 3 آپشن دیے کہ 3 میں سے ایک گناہ کر لو، یا تو میرے ساتھ گندا برا کام کرو، یا یہ بچہ بیٹھا ہے اس کو قتل کر دو، یا تھوڑی سی شراب پی لو. تو مرد کہتا ہے 3 بڑے معاملے ہیں، چلو شراب ہی پی لیتے ہیں، کدھر قتل کروں گا، برا کام کروں گا. شراب کو چھوٹا عمل سمجھا، چھوٹی برائی سمجھا. اس مرد نے شراب کو پیا، مدہوش ہوا، اور پی، آخر عقل چلی گئی. عورت کے ساتھ منہ کالا بھی کیا اور اس بچے کو بھی قتل کر دیا. یہ شراب وہ گندی چیز ہے میٹھے اسلامی بھائیوں جو عقل کو معوف کر دیتی ہے. انسان ماں بہن کی تمیز بھول جاتا ہے. ارے اگر شراب پینی ہے تو صبر کر لو نا، یہ گندی بدبودار شراب کیوں پینی ہے؟ اللہ نے جنتیوں کے لیے شراب طہور تیار کر رکھی ہے. ہاں جنت میں پاکیزہ شراب پیئیں گے نا، جس کا مزہ کافور جیسا، قرآن میں جس کا ذکر ہے. ہم کیوں اس گندی شراب کی طرف جائیں؟ ہم کیوں ان گندی عورتوں کی طرف جائیں؟ ارے اللہ نے جنت میں جنتی حوریں تیار کر رکھی ہیں. خدا را اپنے آپ کو بچائیے، تھوڑی زندگی رہ گئی ہے، کتنا جیئیں گے؟ اگر مثال دیتا ہوں، اگر جو اوسطاً عمر بتائی جاتی ہے، ایوریج عمر بتائی جاتی ہے 60 سال 65 سال، ہمارے یہاں اوسطاً بندہ 65 سال جیتا ہے. کئی مجھے چہرے نظر آ رہے ہیں جو 40 سال 50 سال 35 سال 30 سال کے تو ہو گئے ہیں. اس کا مطلب کیا ہوا؟ آدھی سے زیادہ زندگی تو اگر جی لیے
تو گزر ہی گئی نا، اور اول تو پتہ ہی نہیں کہ کل تک بھی زندہ رہیں گے کہ نہیں، تو پھر کیوں گناہ کر کے اپنی قبر کو ہم آگ اور کیڑوں سے بھر لیں؟ تھوڑی رہ گئی ہے، صبر سے گزار لو، عبادت میں گزار لو، سنتوں میں گزار لو، نیکیوں میں گزار لو، پھر انشاءاللہ قبر جنت کا باغ بن جائے گی۔ پھر قبر اتنی بڑی ہو جائے گی، نبی پاک فرماتے ہیں، حدیث کا مضمون ہے کہ جس سے رب راضی ہوا نا اس کی قبر تا حد نگاہ وسیع ہو جائے گی۔ تا حد نگاہ وسیع کا مطلب سمجھتے ہو؟ چھوٹے سے فلیٹ میں رہتے ہوں گے، چھوٹے سے گھر میں رہتے ہوں گے، کبھی کبھی سوچتے ہوں گے یار ہمارا بڑا گھر کب ہوگا؟ کتنا بڑا لے لو گے؟ 500 گز کا، 1000 گز کا، 2000 گز کا، کتنا جی لو گے؟ پتہ نہیں، قبر 2 گز کی ہوتی ہے، مگر جس سے اللہ راضی ہوا نا اس کی قبر کتنی بڑی ہو جائے گی؟ تا حد نگاہ۔ کبھی سمندر کے کنارے گئے؟ جدھر تک آپ کی نگاہ جا رہی ہے، اینڈ آف یور آئی سائٹ، جتنی نگاہ جاتی ہے آقا فرماتے اتنی بڑی قبر ہو جاتی ہے۔ اچھا خالی میدان ہی نہیں ہوگا، میدان میں کیسے رہوں گا اکیلا؟ سنو، کفن کو جنتی کفن سے بدل دیا جائے گا، جنت کی کھڑکی کھول دی جائے گی۔ ویسٹ اوپن گھر اچھا لگتا ہے نا، ہوا آتی ہے، قبر کون سی اچھی لگتی ہے؟ جس میں جنت کی کھڑکی کھل جائے، جنت کی ہوائیں آئیں، آقا کا نور ہو، نبی پاک کے جلوے ہو۔ تیاری کرو نا اس قبر کے لیے، گھر اچھا ہو جائے اس کی فکر ہے، قبر اچھی ہو اس کی کوئی فکر نہیں۔ اس علاقے میں لائٹ جب جاتی ہوگی پریشان ہو جاتے ہیں نا یار، اندھیرے میں گرمی میں نیند نہیں آتی، یو پی ایس لگایا، جنریٹر لگایا، الگ سے کنیکشن لیتے ہیں کہ یار ہوا آنی چاہیے، روشنی کے بغیر رات نہیں گزرتی۔ تمہاری ایک رات ہوا اور روشنی کے بغیر نہیں گزرتی، قیامت تک اگر قبر میں سانپ بچھو آ گئے، آگ بھڑکا دی گئی تو کیسے گزرے گی؟ یہ نہیں سوچا؟ اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، عقل مند بنو۔ عقل مند وہ ہے جو اپنی قبر کو روشن کرنے کی فکر کرے، اپنی آخرت اچھی کرنے کی فکر کرے، اور یہ دعوت اسلامی کا مدنی ماحول ہمیں یہی تو پیغام دیتا ہے۔ آپ کو تو شاید میری بات زیادہ اچھی سمجھ آ جائے گی، کیونکہ یہیں اسی علاقے کے نگران، اسی مسجد کے ذمہ دار ہمارے ہر دل عزیز اسلامی بھائی مبلغ دعوت اسلامی محمد احمد رضا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، کیسا واقعہ ہوا کہ دین کی خدمت کرتے ہوئے، سنتوں پر عمل کرتے ہوئے دنیا سے گئے، اور بتایا جاتا ہے کہ 18 مہینے کے بعد، دنیا سے جانے کے 18 مہینے کے بعد مبلغ دعوت اسلامی آپ کی اسی مسجد میں دین کا کام کرنے والے کی جب 18 مہینوں کے بعد بارش کی وجہ سے قبر کھلی تو دارالفتہ اہل سنت سے رہنمائی کے بعد جب ان کی قبر کشائی کی گئی تو اسلامی بھائیوں نے دیکھا کہ کفن بھی سلامت ہے، جسم بھی سلامت ہے، جبیں میلی نہیں ہوتی، دہن میلا نہیں ہوتا، غلامان محمد کا کفن میلا نہیں ہوتا۔ اب دیکھیے نا، یہ آنکھوں دیکھا حال ہے نا۔ اب آپ بتائیے کیسی قبر چاہیے جس میں کیڑے ہوں، آگ ہو، مار پڑے، یا قبر ایسی بنانی ہے کہ قبر جنت کا باغ بن جائے؟ تو آؤ میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، یہ مدنی ماحول کبھی کبھی اللہ کی رحمت سے ایسی بہاریں دکھا بھی دیتا ہے۔ کچھ عرصہ پرانی بات ہے نا، مفتی دعوت اسلامی مفتی فاروق صاحب دامت برکاتہم العالیہ جب اس دنیا سے گئے، 3 سال کے بعد ان کی قبر کھلی، تو ان کی قبر بھی جنہوں نے دیکھا، بلکہ مدنی چینل کے ناظرین نے بھی دیکھا کہ کفن بھی سلامت ہے، آپ کی پیشانی بھی سلامت ہے۔ اور کیا اللہ کی دلیل دیکھنا چاہتے ہیں؟ رب کی طرف سے یہ کبھی کبھی اشارے دکھا دیے جاتے ہیں۔ تو بہرحال اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ ہمیں ایسی زندگی گزارنا نصیب کرے کہ مرنے کے بعد ہماری قبر جنت کے باغوں میں سے باغ بن جائے۔ آئیے اب ایک پکی سچی نیت کر کے جائیں سارے اسلامی بھائی کہ آج کے بعد ہماری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی۔ ایسا نہیں لیاری والو، ایسا نعرہ لگاؤ کہ شیطان ادھر سے دور بھاگ جائے۔ آج کے بعد ہماری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی، رمضان کے پورے روزے رکھیں گے، شراب اور نشے کے قریب بھی نہیں جائیں گے، بدکاری کے اڈوں کے پاس نہیں جائیں گے، جوئے کے قریب بھی نہیں جائیں گے، نبی پاک کی سنت کے مطابق زندگی گزاریں گے اور دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو جائیں گے۔ دیکھیں نا، آپ کے سامنے تو ہم مدنی بہار ساری دنیا کو سناتے ہیں، آپ کے تو علاقے کی مدنی بہار ہے نا کہ احمد رضا کی قبر میں کیا ہوا۔ تو اللہ کرے کہ ہم بھی دنیا سے جائیں
ایمان والی، عافیت والی، مدینے والی، اے کاش نبی پاک کی دید والی ہمیں موت نصیب ہو جائے۔ اچھا، اب یہاں پر ایک عرض ضرور کروں گا کہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہونے کے لیے ایک بڑا پیارا طریقہ ہے کہ مدنی قافلوں میں سفر کیا جائے، اور ایک بڑا پیارا مجھے اعلان کرنے کو کہا گیا ہے کہ انشاءاللہ 17 فروری یہاں سے اس کابینہ سے 1 ماہ کے مدنی قافلے سفر کر رہے ہیں۔ تو آپ سے گزارش کروں گا کہ 1 مہینہ سننے میں تو بڑا لگتا ہے کہ یار 1 ماہ کیسے گزرے گا، لیکن آپ میں سے سبھی میری بات مانیں گے کہ آپ کوئی 30 سال، کوئی 40 سال، کوئی 50 سال کا بیٹھا ہے، وہ کہتا ہے یار پتہ ہی نہیں چلا زندگی کیسے گزر گئی، کل ہی کی بات لگتی ہے کہ میری شادی ہوئی تھی، آج میرے بچے کی شادی ہو رہی ہے۔ ایسا ہوتا ہے 15-20 سال پرانی بات اچانک کوئی یاد دلاتا ہے تو لگتا ہے یار 20 سال یوں گزر گئے۔ اسی طرح یہ 1 ماہ بھی یوں ہی گزر جائے گا، پتہ بھی نہیں چلے گا، مگر نامہ اعمال میں یہ 1 مہینہ نیکیوں بھرا موجود ہوگا، اللہ کی بارگاہ میں پیش کرنے کے لیے ہوگا۔ شاید آج اس مسجد میں پہلی بار بیان کرنے آیا ہوں، تو 1 ماہ کے مدنی قافلے میں سفر کی نیت کریں، مجھے تحفہ پیش کر دیں، مومن کا دل خوش ہو جائے گا۔ تو ہیں کوئی جو انشاءاللہ 1 ماہ کے مدنی قافلے میں سفر کریں گے؟ اللہ سے میں دعا کرتا ہوں یا اللہ جو 1 ماہ کے مدنی قافلے میں سفر کریں تو انہیں جلدی جلدی مدینہ دکھا دے، ان کی ساری مشکلیں آسان فرما دے۔ ہمت کریں انشاءاللہ، اس 1 مہینے میں آپ کو پتہ ہے کیا کیا ملے گا؟ سنو، اللہ کی رحمت سے امید ہے پورا مہینہ 5 نمازیں با جماعت پڑھیں گے۔ سب سے بڑی نعمت تو یہ کہ پورا مہینہ انشاءاللہ گناہوں سے بچیں گے، اللہ کے گھر میں رہیں گے، بہت ساری نیکیاں ملیں گی۔ تو نیت کریں انشاءاللہ مدنی قافلے میں بھی سفر کریں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ پانی پلانا۔ پیارے محترم اسلامی الحمدللہ نصیبی ہے اپنی شورا موجود ہیں، اور الحمدللہ میری سنت کے ذریعے یہ ہمیں قادری اطلاعی سلسلے میں داخل فرماتے ہیں۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرا کوئی بھی مرید بغیر توبہ کیے نہیں مرے گا۔ میں اپنی شورا سے عرض کروں گا کہ ہمیں قادری اطلاعی سلسلے میں داخل فرمانے چاہیے۔ جو اسلامی بھائی مرید ہونا چاہیں جس طرح میں کہتا جاؤں دہراتے جائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ توبہ کرتا ہوں میں اپنے تمام پچھلے گناہوں سے، اور وعدہ کرتا ہوں میں کہ آئندہ شریعت پر چلوں گا، بد مذہبوں اور برے لوگوں کی صحبت سے بچتا رہوں گا، نماز روزے کی پابندی کرتا رہوں گا، والدین کی نافرمانی، جھوٹ، غیبت، چغلی، وعدہ خلافی، گالی گلوچ، فلمیں، ڈرامے، گانے باجے، بے پردگی وغیرہ وغیرہ گناہوں سے بچتا رہوں گا۔ اے اللہ میری اس توبہ کو قبول فرما اور مجھے میرے وعدے پر ثابت قدم رکھ۔ مرید ہوتا ہوں میں خاندان عالی شان قادریہ
رضویہ عطاریہ میں نے اپنا ہاتھ آپ کے ذریعے سے شیخ طریقت امیر اہل سنت کے ہاتھ میں دیا اور ان کے ذریعے سرکار بغداد حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ میں دیا۔ اے اللہ مجھے جناب غوث اعظم کے مریدوں میں قبول فرما اور کل قیامت میں غوث پاک کے غلاموں میں اٹھا۔ صلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ صلو علی الحبیب۔ دعا کریں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا حساب المیزان۔ رب کریم ہم سب کا جمع ہونا اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ہم سب کے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، ہمارے والدین کی، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ساری امت کی بخشش فرما۔ اے اللہ بالخصوص ہمارے احمد رضا بھائی کی بخشش فرما، ان کے درجات بلند فرما اور ان کے صدقے ہماری بھی مغفرت فرما۔ اے اللہ اس مسجد کو شاد و آباد فرما، اس کو آباد کرنے والوں کے گھروں کو آباد فرما، مسجد کے امام صاحب اور کمیٹی کے جتنے حضرات ہیں اے اللہ سب کا سینہ مدینہ بنا دے۔ اے رب کریم آج ہم نے اچھی لالچ اور بری لالچ کے بارے میں سنا، اے اللہ ہمیں نیکیوں بھری لالچ عطا فرما دے، نیکیاں خوب کمانے کا جذبہ عطا کر دے، گناہوں بھری زندگی سے ہماری جان چھڑا دے۔ آج ہم نے نیتیں بھی کی ہیں، اے اللہ ہمیں 5 وقت کا نمازی بنا دے، اے اللہ ہمیں خوب درود پاک پڑھنے والا بنا دے، برائیوں بھاری زندگی سے ہماری جان چھڑا دے۔ اے اللہ جتنے بیمار آئے ہیں یا بیماروں کو گھر چھوڑ آئے ہیں، اے شفا دینے والے ہمارے سارے مریضوں کو شفا عطا فرما، قرض داروں کے قرضے اتر جائیں، بے اولادوں کو نیک اور صالح اولاد دے دے۔ اے اللہ جو رشتوں کے انتظار میں ہیں اچھے اور نیک رشتے عطا کر دے۔ اے اللہ جو پریشانی ہاتھ اٹھے ہیں تو نام بھی جانتا ہے، کام بھی جانتا ہے، سب کی جھولیاں بھر دے، سب کی مرادیں پوری کر دے۔ رب یسر ولا تعسر وتمم علینا بالخیر یا فتاح وبک نستعین۔ دنیا میں ہر آفت سے بچانا مولا، عقبا میں نہ کچھ رنج دکھانا مولا، بیٹھوں جو در پاک پیمبر کے حضور، ایمان پہ اس وقت اٹھانا مولا۔ برکت ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ جب دم واپسی ہو یا اللہ، سامنے ہو روضہ رسول اللہ اور لب پہ ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔